امیر ہے، ایک جلسہ آپ کرتے ہو، ایک اجتماع تبلیغی کرتے ہیں، بڑا کس کا ہے؟ کیوں ہے؟ اس نے اپنی مسجد کے حلقے پہ محنت کی، ہم نے نہیں کی۔ کرو اعتراف، میں کرتا ہوں اعتراف، ہم نے نہیں کی۔ اس نے بتایا اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب ہے، بتاؤ لوگ نکلے یا نہیں نکلے؟ اس نے کہا وہاں جانے کا ثواب ہے، لوگ آئے یا نہیں آئے؟ بھائی آج پیپل پارٹی اپنے لوگ کو نکالتے ہی نکلتے ہی نہیں نکلتے، نون لیگ نکالے نکلتے ہی نہیں نکلتے، کیوں؟ انہوں نے محنت کی ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ وہ تو مہینہ مہینہ میں نے MP سالہ سال لوگوں کو ملتے نہیں، آپ روز ملتے ہو، آپ روز ملتے ہو، آپ کا روز راستہ عوام سے پڑتا ہے، وہ جنازے میں آپ کو بلاتے ہیں، وہ نکاح میں آپ کو بلاتے ہیں، وہ غمی میں آپ کو بلاتے ہیں، وہ خوشی میں آپ کو بلاتے ہیں، دکھ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ دکھ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، دکھ سکھ کے شریک ہو کر بھی وہ ان کی بات مانتے ہیں، ہماری کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے ذمہ ہے یا نہیں ہے؟ علماء کرام میں پھر معذرت کے ساتھ کہوں گا، جہاں ہماری ضروریات ہے وہ وہی پورے کرتے ہیں یا ایران پورا کرتا ہے؟ وہی کرتے ہیں۔ اسرائیل پورا کرتا ہے، امریکہ پورا کرتا ہے یا محلے والے کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں، ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جو یہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے بھی ان کی ضرورت پوری کی؟ ان کی ضرورت ان کے دل میں حضور کا عشق بٹھانا ہے، ان کی ضرورت ان کے دل و دماغ میں اسلام کی اہمیت بٹھانی ہے، ان کی ضرورت ان کے بچوں میں دین منتقل کرنا ہے، ان کی ضرورت ان کے دل و دماغ میں صحابہ کرام کی محبت بٹھا کر ان کے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھوانے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سوچئے کہ ہم ادا کر چکے؟ نہیں کی، ہم نہیں کر سکے، ہم سے کمزوری ہوئی، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے علماء کرام معذرت کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں ہے ان گستاخیوں کے مجرم کہیں ہم تو نہیں ہیں؟ انہیں یہ جرت جو ملی کہیں ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں؟ انہیں جو حوصلہ ملا اس حوصلے کے پیچھے کہیں ہم تو نہیں ہیں؟ ضرور سوچئے گا، تنہائی میں سوچئے گا، رات کی تاریکی میں سوچئے گا کبھی آج دن میں نے کیا کیا۔ اور میں آپ سے اگلی بات کہتا ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمیں یہ باتیں تو نہ سناؤ۔ میں آپ کو نہیں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں بھائی، میں نے پہلے کہا آپ سے زیادہ، میں تو اس لیے زیادہ مجرم ہوں کہ میں نے اس منصب، یہ عہدہ اور میں نے یہ ذمہ داری لی ہے اور قوم نے مجھے اس ذمہ داری کے لیے پالا ہے۔ سب سے بڑا مجرم میں ہوں، ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکے۔ لیکن کیا میں سوال کرتا ہوں، ہم سب کو یہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے دل سے کرنی چاہیے۔ یہ علماء کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے بھی ہے۔ آپ تاجر ہو، آپ مزدور ہو، آپ ملازم ہو، کیا آپ یہ نہیں سکھا سکتے لوگوں کو کہ یارو جو نبی کا گستاخ ہے وہ برداشت نہیں ہے؟ قتل و قتال کے ہم قائل نہیں ہیں، چھری نہ ماریں، خنجر نہ ماریں، گولی نہ ماریں، مگر ہاتھ بھی تو نہ ملائیں، یارو سینہ بھی تو نہ ملائیں نا۔ کیا عجیب نہیں ہے؟ فطرت کے خلاف نہیں ہے؟ عشق اور محبت کے خلاف نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی توہین کرے اور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کروں؟ کیا یہ عشق پر دبا نہیں ہے؟ وہ میرے پہلے خلیفہ کا انکار کرے اور میں اس سے محبت کا اظہار کروں، میں اس کا استقبال کروں، میں اس کی پیشانی چوموں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ محبت تو نہ کرو۔ اگر آپ نے اور میں نے یہ محنت کی ہوتی کہ گستاخ نبی اور گستاخ صحابہ سے ہم بائیکاٹ کریں گے تو آپ کے محلے کا کوئی فرد، کوئی بسکٹ، کوئی بوتل، کوئی دوائی، کوئی گوشت اور کوئی سبزی کسی گستاخ سے نہ خریدتا، کسی گستاخ سے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں جب تم نہ خریدو تو وہ دکانداری کرے گا کیسے؟ وہ کیسے جائے گا؟ وہ کیسے جیے گا؟ آپ ہاتھ نہ ملاؤ، جنازے میں نہیں جائیں گے، شادی میں نہیں جائیں گے، نکاح میں نہیں جائیں گے، گستاخ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ کروا سکتے نہیں کروا سکتے؟
کہ ہم نے کیا نہیں کیا. ہمیں کہا گیا جی ہمیں الجھا دیا گیا. الجھایا کس میں کہ اگر ہم صحابہ کرام کا نام لیں گے کہا جائے گا فرقہ واریت ہے, ہم فرقہ واریت کی زد میں آ جائیں گے, ہمارے پر مقدمہ بن جائے گا. بھائی جو آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا تذکرہ فرقہ واریت ہے, یہ بھی ہماری کمزوری ہے. صحابہ کسی فرقے کے, صحابہ کسی جماعت کے, صحابہ کسی طبقے اور قوم کے, صحابہ تو ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے. اور میں تو جملے کہہ رہا ہوں, دنیا میں جتنے کلمہ گوئیں, دنیا میں جتنے کلمہ گوئیں وہ سب صحابہ کو مانتے ہیں. جملہ غلط ہے؟ سب تو نہیں, میں نے آپ کے لیے اس کو نرم کیا تھا کہ آپ ممبر پہ سے کہہ سکو. دنیا میں جتنے کلمہ گوئیں وہ سب صحابہ کو مانتے, اور کوئی کلمہ گو دنیا میں ایسا نہیں جو صحابہ کو نہ مانتا. سمجھ آگئی بات؟ اگر آپ کو اس میں اور پریشانی ہو رہی ہے تو دونوں جملوں کے درمیان کہو بھائیو دوستو اور بزرگوں. کوئی مسلمان ایسا کلمہ گو نہیں ہے جو صحابہ کو نہ مانتا ہو, اور جو صحابہ کو نہ مانتا ہو وہ مسلمان ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو یہ ہم سمجھائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. انہوں نے کہا فرقہ بھائی فرقہ واریت کیسے؟ اگر صحابہ کرام کے نام لینا فرقہ واریت ہے, وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, پھر انہیں کیا کہو گے؟ صحابہ کرام کا تذکرہ اگر فرقہ واریت ہے علماء کرام, اولئک هم المؤمنون حقا کو کیا کہو گے؟ اولئک هم الراشدون کیا کہو گے؟ اولئک هم المفلحون کیا کہو گے؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار کیا کہو گے؟ والذین تبعوهم بإحسان کیا کہو گے؟ ان الذین آمنوا کیا کہو گے؟ والذین آمنوا کیا کہو گے؟ ان الذین هاجروا کیا کہو گے؟ جاہدوا کیا کہو گے؟ آووا کیا کہو گے؟ نصروا کیا کہو گے؟ کیا کہو گے قرآن کی 1200 آیاتوں کو جو صحابہ کے متعلق نازل ہوئی؟ صحابہ کرام کا نام لینا اگر فرقہ واریت ہے تو قرآن کی 1200 آیتیں کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ قرآن کے بارے میں کہا ہدی للناس, ہدی للمتقین, ہدی للعالمین, یہ سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے ہے. بھائی جو سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ لکھا کس نے؟ نہیں سچ سچ بتاؤ, میں جبر نہیں کر رہا, جو کہتے ہیں انہیں لکھا صرف وہی کہیں. اگر یہ صحابہ ٹھیک نہیں ہے پھر قرآن ٹھیک ہے؟ مل سکتا ہے؟ اور میں نے گستاخ صحابہ کو چیلنج دیا, میں نے کہا تو نے صحابہ نہیں مانا تجھے قرآن بھی آج تک نہیں ملا. کہتا ہے کہاں ہیں؟ اس نے کہا غار میں. میں نے کہا قرآن کے بارے میں ہدی للمتقین, ہدی للناس, ہدی للعالمین, ان تینوں باتوں میں غار نہیں ہے. تینوں باتوں سے نکل گئے, ان تینوں باتوں میں غار نہیں. بھائی غار سے آیا تھا جانے کے لیے نہیں, اگر وہی رہنا تھا تو آیا کیوں تھا؟ یہ غار ہرا سے جب آیا تھا تو بازار کے لیے, ہدایت کے لیے, لوگوں کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں اتنے عرصے تک وہاں ہیں تو یہ تو کھلی کھلی بات ہے, جو صحابہ کو بیچ سے نکالے گا اس کے پاس بچے گا بھائی کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ممبر سے چلے گا, یہ محراب سے چلے گا, یہ درس سے چلے گا, یہ علم سے چلے گا, یہ بولنے سے چلے گا, یہ بتانے سے چلے گا. ہم کہیں یہ فرقہ واریت ہے, یہ کیسی فرقہ واریت ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو. اللہ کی رسی ہے کیا؟ علماء بیٹھے کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن. بھائی قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے. کیا ہے؟ بحبل اللہ القرآن. تمام مفسرین کی تفسیر تھاؤ, بحبل اللہ سے مراد اللہ کا پوچھی اللہ کا قرآن ہے. تو اللہ کا قرآن تھا کس کے پاس؟ یہی فرقہ واریت ہے. تو پھر قرآن کا ہے. دوسری بات ہمیں کہی جاتی ہے وحدت امت, وحدت امت, وحدت امت. کیا وحدت, کیا امت, کون سی امت, کہاں کی امت, کیسی امت؟ تم خیر امہ.
قرآن جب کہتے ہیں تم سب سے بہتر امت ہو سکو تو امت تھی کون؟ ہمارے اوپر فلسفے چاڑتے ہو. علماء کرام یہ کام تو ہمارا تھا جواب دینے کا، ہم نہیں دی، ہم دب گئے. ہم نے کہا نا فرقہ واریت کا تانا لگ جائے گا. کس چیز کی فرقہ واریت؟ امت کی بات کرو، امت کی بات کرو. سنو، ابو بکر کے بغیر امت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. پہلی اینٹ ہی نہیں ہے، تم عمارت کی بات کرتے ہو. بنیاد ہی نہیں ہے، تم عمارت کی بات کرتے ہو. بنیاد کو رد کر کے عمارت کو کھڑا کہاں کر رہے ہو؟ ہواؤں میں. یہ ایسا دین تھوڑی ہے جو ہواؤں میں کھڑا ہو. یہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہے اور اس کی مضبوط بنیادیں صحابہ ہیں. امت صحابہ کے بغیر بن سکتی ہی نہیں. وحدت بھی صحابہ کے بغیر نہیں بن سکتی. امت کا تصور صحابہ کے بغیر نہیں ہے. کیسا ہمیں یہ دھوکہ دے گئے کہ امت کی بات کر کے صحابہ کو نکال دیا. کمزوری کس کی ہے؟ یہ کوتاہی کس کی ہے؟ ہم نے کبھی بتایا کہ امت کیا ہے؟ امت کون ہے؟ امت کی بنیادیں کون ہیں؟ امت بنی کون ہے؟ امت سجی کہاں سے؟ امت چلی کہاں سے؟ امت بڑی کہاں سے؟ امت پھیلی کہاں سے؟ امت کو امت بنایا کس نے؟ امت کو امت تک پہنچایا کیسے؟ یہ قوم تھے جو مکہ سے چلے، مدینہ سے چلے، قندھار اور کابل تک پہنچے. یہ قوم تھے. وہ امت نہیں ہے تو آج پیدا ہو گیا امت ہو گیا. بجائے اس کے کہ ہم ان پر وار کرتے، ان نے ہمیں کہا وحدت، امت، فرقہ واریت. ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ فرقہ واریت سے بچو. دہشت گردی، دہشت گردی، انتہا پسندی. صحابہ کا نام لینا دہشت گردی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سیاہ ستہ کو آپ پڑھو، علماء کرام موجود ہیں. سیاہ ستہ کی کوئی ایک حدیث بتاؤ جو کسی صحابی کے واسطے کے بغیر ہو. کرو بات. یار ان کے بغیر نبی علیہ السلام تک کوئی چیز پہنچتی نہیں. ان کا ذکر فرقہ واریت ہے. تو اسلام کیا ہے؟ علماء کرام دین کیا ہے؟ شریعت پھر کیا ہے؟ کیا یہ بتانا آپ کی اور میری ذمہ داری تھی یا نہیں تھی؟ نہیں بتایا. قصور ان کا نہیں ہے. کبھی اپنے گھروانے میں ہم جا کے ہمارا قصور ہے. آؤ غلطیاں بہت کر چکے، آؤ کوتاہیاں بہت کر چکے، آؤ برائیاں بہت ہو چکی. آج جتنے یہاں بیٹھے ہو آپ میرے ساتھ عزم کرو مجھ سمیت، ہم امت بھی بتائیں گے، وحدت بھی بتائیں گے، صداقت بھی بتائیں گے، دیانت بھی بتائیں گے، ازواج بھی بتائیں گے، بنات بھی بتائیں گے، بنین بھی بتائیں گے، صحابہ بھی بتائیں گے، اہل بیت بھی بتائیں گے اور بتانے کا حق ادا کریں گے. یار عجیب بات نہیں. علماء کرام میری ایک بات اور سمجھنا. آج لوگ ذکر کرتے ہیں محرم میں کربلا کا. کتنی قابل حیرت بات ہے، کتنی لمحہ فکری ہے علماء کرام. حضرت حسین 60 سال کی زندگی میں دنیا سے جاتے ہیں. ان کی 60 سالہ زندگی میں 10 دن کی زندگی کیوں بتائی جاتی ہے؟ بہت خوب، کیا بات ہے. صرف 10 دن کی زندگی، 3 دن کا ذکر صرف کربلا کا کیوں ہے؟ وہ مدینہ میں کیسے رہے، وہ مکہ میں کیسے رہے، ان نے روزہ کیسے رکھا، ان نے حج کیسے کی، وہ میدان کارزار میں کیسے گئے، وہ جہاد میں کیسے گئے، ان نے تلوار کیسے چلائی، ان کی داڑھی کیسی تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے سجدے کیسے تھے، ان کی نماز کیسی تھی، جرأت کیسی تھی، بہادری کیسی تھی، سخاوت کیسی تھی، ایمان کیسا تھا، یقین کیسا تھا، کلمہ کون سا پڑھا تھا، قرآن کون سا پڑھا تھا، سینے میں کون سا قرآن بٹھایا تھا. اور 10 دن کی زندگی بتاتے ہو، 55 سال کیوں نہیں بتاتے؟ جرم کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ ہم نے نبی علیہ السلام کے نواسے بتائے، حضرت حسن حسین. ہم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں؟ حضرت فاطمہ تو زہرا سے، ویسے بیٹے بیٹیاں 17 18 بیٹے، 15 بیٹیاں 18 بیٹیاں. یہ الگ تفصیل ہے، اس پہ بھی بیان نہیں چاہتا. لیکن ان سے اگر لے لو تو 2 بیٹیاں 2 بیٹے، بیٹے اہل بیت ہیں، بیٹیاں نہیں. ہم نے بتایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا
تبرجنا تبرج الجاهلیۃ الاولى واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کون ہے؟ اہل بیت. اہل بیت اہل بیت کی بات کی ہے. سب سے اہل بیت تو نبی کی بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں. بنیادی اہل بیت بیوی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. بیوت کیوں کہا؟ بیت کیوں نہیں کہا؟ نبی تو ایک ہیں. بیوت اس لیے کہا کہ بیویاں زیادہ ہیں. جتنی بیویاں اتنے گھر ہیں، جتنے گھر ہیں اتنے اہل گھر ہیں، جتنے اہل گھر ہیں اتنے اہل بیت ہیں. تمہارے پاس ہے بھائی سب کچھ. اس قوم کے پاس تو نہیں. اس نے تو نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا ہے. ہم نے اس قوم کو کیا دیا؟ ہم نے اس امت کو کیا دیا؟ روز محشر سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا. کہ گستاخیوں کے پیچھے ہم تو نہیں ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا. نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، نبی کی بیٹیاں اہل بیت ہیں. نبی کے نواسے سیدہ فاطمہ سے ہوں تو اہل بیت ہیں، دوسری بیٹیوں سے ہوں تو بھی اہل بیت ہیں. وہ امامہ اہل بیت نہیں ہے؟ وہ علی اہل بیت نہیں ہے؟ وہ جو کندھوں پہ چڑھے تھے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم بتاتے نہیں ہیں، یہ چھپاتے کیوں؟ عالم وہی ہے جو اپنے علم کو ظاہر کرے. اور جس وقت فتنہ چل رہا ہو اور فتنہ بڑھ رہا ہو اس وقت بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ کہتے ہیں جی یہ فرقہ واریت ہے. یہ کوئی فرقہ واریت نہیں، یہ عین ایمان ہے. حدیث کا کوئی باب، کوئی حدیث نبی علیہ السلام سے براہ راست نہیں بتائی جا سکتی. جب بھی واسطہ آئے گا صحابی کا آئے گا. نہ صحابی کے بغیر آپ نبی تک پہنچ سکتے ہیں، نہ صحابہ کے بغیر خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اہل علم علماء کرام ہمیں یہ کمزوریاں دور کرنی چاہیے. آپ اپنی مسجدوں میں درس قرآن شروع کرائیں. ہم نے عظمت آیات صحابہ کے عنوان سے اپنی کوشش کر کے ایک تفسیر بنائی. میں مانتا ہوں اس میں کمزوریاں کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی، ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن آپ کو ایک راستہ دکھا دیا. آپ آیت وہاں سے لے لیں، آپ تفاسیر سے لے لیں. آپ اپنے محلے میں اس درس قرآن کا اہتمام کریں اور عزم کر لیں کہ آپ نے صحابہ کرام کو قرآن سے بتانا ہے. دنیا کیوں اس دو راہ پر چل رہی ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جناب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ آسمان سے آئی ہے؟ بتاؤ نا ان کو. تم کہتے ہو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. صحابہ تاریخی نہیں ہے، صحابہ قرآنی ہے. صحابہ حدیث پہ ہے، نبی کے فرمان میں، پیغمبر کی زندگی میں اور نبی علیہ السلام کی ہر چیز کے گواہ صحابہ ہے. قرآن لکھنے والے صحابہ ہیں، نماز دینے والے صحابہ ہیں، روزہ سکھانے والے صحابہ ہیں، حج دینے والے صحابہ ہیں، حدیث کے لفظ دینے والے صحابہ ہیں، حضور کی سیرت صورت فضیلت منقبت دینے والے صحابہ ہیں، نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتانے والے صحابہ ہیں، صبح شام بتانے والے صحابہ ہیں، قوم رکوع بتانے والے صحابہ ہیں، آنے جانے کا ذکر کرنے والے صحابہ ہیں، طرز معیشت معاشرت بتانے والے صحابہ ہیں، پیغمبر کا حسن و جمال بتانے والے صحابہ ہیں، خیر و کمال بتانے والے صحابہ ہیں، مال بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس بتانے والے صحابہ ہیں، پیغمبر کی عزت اور آبرو بتانے والے صحابہ ہیں، نبی کا دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، ایمان پہنچانے والے صحابہ ہیں، عقیدہ بچانے والے صحابہ ہیں، عقیدہ بتانے والے صحابہ ہیں، تلواریں اٹھانے والے صحابہ ہیں، میدانوں میں جانے والے صحابہ ہیں، زخمی ہونے والے صحابہ ہیں، نبی پہ قربان ہونے والے صحابہ ہیں، حضور کی عزت پہ اپنی جانیں دینے والے صحابہ ہیں، بچے بیویاں گھر بھاگ دینے والے صحابہ ہیں، اولادیں قربان دینے والے صحابہ ہیں، گھر چھوڑ دینے والے صحابہ ہیں، قرآن میں صحابہ ہیں، قرآن سے صحابہ ہیں، قرآن پر صحابہ ہیں، قرآن نے دیے صحابہ ہیں، قرآن میں موجود صحابہ ہیں، قرآن میں چمکتے صحابہ ہیں، قرآن میں دمکتے صحابہ ہیں، قرآن کے ستارے صحابہ ہیں، آسمان کے بلند صحابہ ہیں، نظارے صحابہ ہیں، مینارے صحابہ ہیں، عزت صحابہ ہیں، عظمت صحابہ ہیں، شرافت صحابہ ہیں، صداقت صحابہ ہیں، دیانت صحابہ ہیں، بلندی صحابہ ہیں، ایمان صحابہ ہیں، ایمان صحابہ ہیں، اسلام صحابہ ہیں، عزت اور عظمت صحابہ ہیں، اسلام کی عمارت صحابہ ہیں. کون ہے بھائی؟ بتاؤ ایسا کرو گے نہیں کرو گے؟ اگلی بات، ہم نے کوشش کی کہ صحابہ ہر گھر پہنچے، ہر گھر پہنچے. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں محبت میں کمی نہیں ہے، پہنچانے میں کمی ہے. مجھے اعجاز سلفی صاحب نے خبر سنائی
میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ، اور میں آپ کو ان کے توسط سے بتاتا ہوں، ان دنوں میں نہ معلوم کتنی جگہوں سے پیغام آ گئے، نہ معلوم کتنی جگہوں سے اور کس کس کے پیغام آئے. کبھی کسی نے کسی کا نام لیا، کبھی کسی کا نام لیا. بھائی ہم نے تو بھی کیا ہی کچھ نہیں. اللہ تو ہمیں صحابہ کی عزت کے لیے قبول کر. یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. دیکھو شیخ الحدیث، استاذ العلماء، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے علم و عمل میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن خوشبو تو عادل خان کی قبر سے آئی ہے. عنوان سمجھو، عنوان خوشبو حیدری شہید کی قبر سے آئی ہے، خوشبو عبدالغفور ندیم کی قبر سے آئی ہے، اور میں اس کا چشم دید گواہ ہوں، آئی وٹنس. میں قبر پہ کھڑا ہوں، خوشبو نہیں آئی، فوارے نکلے. شو لگ رہا تھا کوئی جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے. یہ عنوان معمولی نہیں ہے. کسی کے فرقہ واریت کے تانے سے، کسی کی دہشت گردی کے تانے سے، کسی کی باتوں کے تانے سے تم فلاں، یہ روکا نہیں جا سکتا. اللہ کے بندو، دین کی ساری عمارت جن پر کھڑی ہے وہ کون ہے؟ بڑا عزت کا عنوان ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ان کی بات کرو، ہم بات ان کی کرتے ہیں، عزت ہمیں مل رہی ہوتی ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کتنے قابل عزت ہیں. ہم نے صرف ان کی بات کی، اتنی عزت مل گئی. مجھ جیسا حقیر اور فقیر آج علماء کے بعد آخر میں تقریر کر رہا ہے، میری کیا چیز ہے؟ اللہ کی قسم، یہ صحابہ کی کرام. سمجھو عظمتوں کو، تہیہ کرو. ہم صحابہ کی عزت اور ناموس، اہل بیت، دین پورا کا پورا اپنے مقتدیوں کو سمجھائیں گے، اپنی مسجد میں حلقے بنائیں گے. کتاب حکایات صحابہ کے نام سے ایک خوبصورت مقدمے کے ساتھ ہم لانا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ بول جلد آنے کو ہے. آپ تمام حضرات اپنی مسجدوں میں رکھیں. میں علماء کرام سے کہوں گا، تبلیغی جماعت والے حضرات اپنی تعلیم کرتے ہیں، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، ان کی تعلیم ہونی چاہیے، اس میں بیٹھنا چاہیے. آپ درس دیتے ہیں، آپ کا درس ہونا چاہیے، اس میں بیٹھنا چاہیے. لیکن ایک وقت اس حکایت صحابہ اور اس مقدمے کو ضرور دئیے گا. عصر کی نماز کے بعد، ظہر یا مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کر آپ اس کی تعلیم کر دیں. آپ اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں، آپ اسکولوں کالجوں میں تعلیم شروع کریں، چوکوں چوراہوں پہ کریں. کریں گے نہیں کریں گے؟ اونچی اور اونچی. اور آخری بات، وقت بھی چونکہ ختم ہونے والا ہے، اس طرف کی ہلچل مجھے بتا رہی ہے کہ حال کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. میں چونکہ عوام میں رہتا ہوں، عوام کے چہروں سے پتہ کر لیتا ہوں کہ اس وقت پوزیشن کی آخری بات. میں نے صحابہ کی عزت کو، عظمت کو، بلندی کو، شان کو قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اوراق میں پڑھا، صحیفوں میں پڑھا، زبانوں میں پڑھا، زمینوں میں پڑھا، آسمانوں میں پڑھا، فلک پہ پڑھا، زمین پہ پڑھا. درندوں، چرندوں، پرندوں کو ان کی عزت کرتے ہوئے دیکھا، ہواؤں فضاؤں میں ان کے نام کو دیکھا، ان کی پہنچاتی ہوئی کلمے کو دیکھا، نماز کو دیکھا، روزے کو دیکھا، حج کو دیکھا، جہاد کو دیکھا، صداقت کو دیکھا. آج دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے نام کو دیکھا، رسول کے نام کو دیکھا، لکھے ہوئے قرآن کو دیکھا، حدیث کو دیکھا، الفاظ کو دیکھا، جملوں کو دیکھا، نبی کی سیرت کو محفوظ دیکھا، نبی کی صورت کو محفوظ دیکھا، پیغمبر کی زندگی کو محفوظ دیکھا، بچپن کو محفوظ دیکھا، جوانی کو محفوظ دیکھا، لڑکپن کو محفوظ دیکھا، فقار کو محفوظ دیکھا، نبی کے عمل کو دیکھا، سنت کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، صورت کو دیکھا، فضیلت کو دیکھا، دین اسلام کو دیکھا، شریعت کو دیکھا، پورے کا پورا دیکھا، مکمل دیکھا. اسی طرح دیکھا جس طرح نبی نے دیا تھا. جب میں نے ہر چیز دیکھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی، میری آنکھیں کھلتی چلی گئی، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا پہنچانے والوں تمہاری عظمتوں کو سلام ہے. پھر میں نے جملہ کہا، واہ صحابہ، واہ 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 پہنچانے والوں واہ صحابہ، واہ دینے والوں واہ صحابہ، واہ قرآن میں آنے والوں واہ صحابہ، واہ دین اسلام پہ پھیل جانے والوں واہ صحابہ، واہ دنیا میں چھا جانے والوں واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ کیا 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 کیا
میں لکھنے والوں کو کہا کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں شروع ہو جاتے ہیں، میں یوں کرتا ہوں چپ ہو جاتے ہیں، اسی کو تو ماننا کہتے ہیں۔ یہ محنت کرو گے، حضرات علماء کرام چوک چوکوں پر، چوراہوں پر، گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ جب یہ لکھا ہوگا گستاخ صحابہ گزرے گا تو صحیح نا، آنکھیں تو اس کی ہے نا، جب پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ میں نے کہا میری زندگی رہی، تم فکر نہ کرو، ہمارے بچے تو کہتے ہیں تمہارے گھر سے بھی آواز آئے گی۔ اسے عام کرو گے، گلی گلی لکھو گے، کریا کریا عام کرو گے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں بار پھر علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ میں نے گفتگو کی غلطی کمی کوتاہی معافی چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ العالمین جو لوگ انکانا قبول فرما، قدموں قدموں پر نیکی نصیب فرما، علماء کرام جس محبت کا اظہار کے اللہ تو اسے قبول فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر فرما۔ یا اللہ جو گلدستہ اہل سنت کا موجود ہے اسے ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجلہ مستقبل نصیب فرما۔ ہارون مغل کے والد سب بیمار ہیں، اللہ ان کے لیے صحت عطا فرما، اور جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی صحت عطا فرما۔ جن دوستوں نے ساتھیوں نے اہتمام کیا پروگرام کیا، اللہ ان کے اہتمام کو پروگرام کو قبول فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ تو ہم سب کو عافیت ایمان اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما، دین اسلام پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں شہادت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے رخصت ہوں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، عظمت والی موت نصیب فرما، عزت والی موت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اصحاب رسول اہل بیت اعظام ختم نبوت اور دین اسلام کے لیے قربان دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔